کسی کے آپ نے کوئی حق مارا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، کوئی حق رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دے سکتے ہیں، صحیح، تو اس کو ضرور آپ کو دینا پڑے گا، پھر وہ معاف ہوگا۔ بالکل ٹھیک، یا ایسا صورت بن چکی ہے کہ آپ اس سے معاف کروانے کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو وہ اس سے معاف کروانا پڑے گا، بالکل ٹھیک تو ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو صحیح، اس لیے رمضان المبارک ایک تو صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے تو تمام اہل علم کی رائے ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرط وہی ہے کیونکہ پہلے فرمایا ایمان یعنی اللہ کی محبت اور عظمت دل میں ہو، بالکل ٹھیک، پیدا ہو جائے، اور دوسری چیزیں واحتساباً، کیونکہ اس کے بعد یہ جملہ بولا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے غفلت سے گزارا ہوا رمضان، صرف آپ نے صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی موجود ہے۔ جی ناظرین، مزید گفتگو کے لیے مہمانوں سے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ دل نواز صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہمارے کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں، معافی ہو جائے گی ان سے؟ اصل میں تو رمضان المبارک ہے اسی لیے جی، کہ ہم اپنے تمام گناہ معاف کروا لیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کا دریا، ہاں، تو وہ اگر معاف کرنا چاہے تو سارے گناہ معاف بھی فرما سکتا ہے جی، اور اس کا سامان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ایک چیز یہ ہے، چونکہ اس کا اصل جو ماخذ ہے یا جس بنیاد پر آپ کا سوال بھی ہے وہ حدیث پاک ہے جی، کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بالکل ایسے ہی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی، اس مادی دنیا کے اندر انسانی حقوق کو مقدم رکھا ہے، صحیح، تو جو گناہ کبائر، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، ہاں، تو اگر وہ رمضان المبارک میں ان کی معافی کی نیت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، لیکن وہ گناہ کہ جو انسانوں کے حقوق کے ساتھ متعلق ہے، ہاں، بالکل، اب اہل علم نے یہ اس حدیث کی شرح کرنے والے جو لوگ ہیں محدثین، انہوں نے انسانی حقوق کو نکالا ہے کہ انسان اگر کوئی کسی دوسرے کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جی، تو وہ حق جو ہے وہ جب تک معاف کرنے والا نہیں معاف کرے گا یا آپ اس کو ادا نہ کر دیں، ٹھیک ہے، مثلا کہ کسی کے آپ نے کوئی حق مارا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، کوئی حق رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دے سکتے ہیں، صحیح، تو اس کو ضرور آپ کو دینا پڑے گا، پھر وہ معاف ہوگا۔ بالکل ٹھیک، یا ایسا صورت بن چکی ہے کہ آپ اس سے معاف کروانے کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو وہ اس سے معاف کروانا پڑے گا، بالکل ٹھیک تو ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک ایک تو صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے تو تمام اہل علم کی رائے ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرط وہی ہے کیونکہ پہلے فرمایا ایمان یعنی اللہ کی محبت اور عظمت دل میں ہو، بالکل ٹھیک، پیدا ہو جائے، اور دوسری چیزیں واحتساباً، کیونکہ اس کے بعد یہ جملہ بولا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے غفلت سے گزارا ہوا رمضان، صرف آپ نے صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں کو روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے تو ضروری یہ چیز ہے کہ رمضان کو تربیت کی غرض سے اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اللہ کی عظمت پیدا کرنی ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اس عمل کی نیت اور اس عمل میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے اللہ سے اگر دعا مانگیں گے اور یا لگے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سارے معاف فرما دیں گے، اور کبائر بھی جو ہمارے بس میں نہیں ہوں گے، کسی انسان کا حق بھی اگر ہم معاف بھی نہیں کروا سکے، دے بھی نہیں سکا، تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا وہاں کوئی ازالہ فرما دے اور معاف فرما دے۔